نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت قاری صاحب کو کہ مختصر وقت میں اتنا اچھا پرمغز پر اثر اور بھرپور پروگرام منعقد کیا۔ میرا ذہن بالکل خالی تھا، میں نے ابھی قاری صاحب سے پوچھا موضوع بتائیں تو فرمایا شریعت کا نفاذ، اور آج کل سود کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ انسان کی پیدائش کی غرض ہی اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی میں پوری زندگی کا مدار اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو، فرد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، عام نظم کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، ہر جگہ بندگی ہی نظر آئے تو اس کو صحیح معنوں میں اپنے مقصد کی کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا، اور اس ملک کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، اور خصوصاً یہ بات واضح کی گئی کہ ہم نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا کہ اسلام کے مطابق ہم اپنا پورا نظام بنائیں گے۔ بینکنگ کا نظام بھی اسلام کے مطابق ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہماری گاڑی دوسرے راستے پر چلی گئی، اور کئی، جیسے حضرت قاضی صاحب فرما رہے تھے، کئی طریقوں سے علماء کو پیچھے کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا، اور عوام کا ذہن دوسری طرف ڈالا گیا۔ ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ایک ہمیں بجٹ بنانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور بہت سارے ممالک ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک ہمارا پڑوس افغانستان ہے، کوئی ملک ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا بجٹ بنایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کئی گنا کئی دنیاوی ممالک سے اچھا اور بہتر انہوں نے بجٹ دیا ہے۔ نہ اس میں سود کا نام ہے، نہ کسی چیز کا نام ہے، اور ان کا چیف جسٹس بھی نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اب جب آدمی یہ سمجھ لے کہ جتنا میرا بڑا عہدہ اتنا میں نے زیادہ پیسے حاصل کرنے ہیں، اتنا زیادہ تنخواہ حاصل کرنی ہے، تو یہ ملک کبھی سنبھل نہیں سکتا۔ آپ ایک شخص کو 14 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ تنخواہ مہینے کی دے دیں گے تو یہ ملک کیسے بنے گا؟ اور پھر جتنا بڑا افسر ہے، اور کل نہیں آ رہا تھا کہ ایک کوئی پتہ نہیں کس عہدے پر تھے، 1 کھرب اور کئی ارب اس نے کرپشن کی ہے ان 3.5 سالوں میں۔ اب آپ بتائیے یہ ملک کا پیسہ کہاں جائے گا؟ جب تک یہ چیز ختم نہیں کریں گے، اونچ نیچ ختم نہیں ہوگی، اعلیٰ اور ادنا کا فرق ختم نہیں ہوگا، یہ ملک ہمارا صحیح سمت پر نہیں جائے گا۔ چاہے IMF آپ کو جتنا قرض دے دے، جتنا آپ مہنگائی لگا دیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہوگا۔ سود کی لعنت سے جان چھڑائیں، اور
یہ اونچ نیچ کا فرق ختم کریں اور اللہ کی بندگی میں آئیں، ضروریات کو سامنے رکھیں، چاہے ادنا ہو چاہے اعلیٰ ہو، تو انشاءاللہ یہ ملک پھر ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کے استحکام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متحد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء سے ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنے وجود کو منوائیں، آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وجود کو کس طرح منوائیں؟ جیسے آج نعرہ بھی لگ رہا ہے، سیاسی طور پر آپ منوائیں۔ 4 افراد آپ کے قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں، آپ کا وزن ہوتا ہے، آپ 4 نہ رکھیں، آپ 8 لے جائیں، 8 نہ رکھیں بلکہ آدھی اسمبلی علماء کی ہو، اور یہ ہوگا اتفاق سے، اتحاد سے۔ قیادت کوئی بھی ہو، ہمیں قیادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ قیادت کے نشے سے بھی باہر نکلیں، آرام کے نشے سے بھی باہر نکلیں، اس کو جہاد سمجھ کر کریں۔ جو بھی ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں کنارے پر لے جائے تو انشاءاللہ پاکستان کو بھی استحکام حاصل ہوگا اور دین کے وقار بھی بلند ہوگا۔ پھر آپ جو قانون سازی کریں گے عوام بھی مانے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔